انسانی شعور آخر ہے کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے نا جو شاید انسانیت کے آغاز سے ہی فلسفیوں، سائنسدانوں اور بڑے بڑے مفکروں کے ذہنوں میں گردش کرتا رہا ہے۔ تو آج ہم اسی گہرے سوال کا جواب ایک بالکل الگ زاویے سے، یعنی اسلامی نقطہ نظر سے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال، شعور یعنی کانشسنس ہے کیا؟ کیا یہ بس ہمارے دماغ میں چلنے والی کچھ کیمیائی سرگرمیاں ہیں یا پھر اس سے کہیں بڑھ کر کچھ ہے؟ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں نا تو یہ صرف سوچنے کی صلاحیت کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک بہت ہی گہری، ایک روحانی حقیقت ہے۔ یعنی یہ صرف سوچنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی اندرونی کیفیت ہے جو ہماری ذہنی، ہماری روحانی اور ہماری اخلاقی حالت کو بالکل صاف صاف دکھاتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں انسان کو اپنا اصل چہرہ، اپنا اصل عکس نظر آتا ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ شعور کا یہ سفر شروع کہاں سے ہوا؟ اسلامی روایت کے مطابق اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ اس کی پہلی چنگاری، وہ پہلا سپارک جنت میں روشن ہوا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی کیا ہے۔ دیکھیں، اسلامی نقطۂ نظر میں شعور کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، کوئی اتفاقی نتیجہ نہیں، بلکہ یہ انسان کی تخلیق کا ایک بنیادی، ایک لازمی حصہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان میں روح پھونکی تو دراصل وہی روح اس کے شعور کا سرچشمہ بنی، اور یہی وہ خدائی تحفہ ہے جو انسان کو تمام مخلوقات سے الگ ایک ممتاز درجہ دیتا ہے۔ اچھا، اس پورے عمل کو ہم 3 اہم حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا قدم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، جنہیں عقل اور سمجھ دی گئی۔ دوسرا قدم ان میں روح کا پھونکا جانا، جو اصل میں شعور کی بنیاد تھی۔ اور پھر تیسرا اور آخری قدم جنت میں ایک آزمائش، ایک ٹیسٹ، تاکہ اس نئے ملے ہوئے شعور کو پرکھا جا سکے۔ جنت کی اس پہلی آزمائش کے بعد انسانی شعور کے سفر میں ایک بہت بڑا موڑ آیا۔ ایک بالکل نیا اور فیصلہ کن مرحلہ شروع ہوا، یعنی زمین پر اس کا سفر۔ اور یہ صرف جگہ کی تبدیلی نہیں تھی، بالکل نہیں، یہ ایک پرسکون ماحول سے نکل کر ایک چیلنجز سے بھری دنیا میں قدم رکھنے جیسا تھا، ایک انقلابی قدم۔ تو زمین پر آنا شعور کے لیے ایک طرح سے ایک ٹریننگ گراؤنڈ ثابت ہوا۔ یہاں کی جو مشکلات تھیں، جو چیلنجز تھے، جو نئے تجربات تھے، ان سب نے مل کر انسان کے اس ابتدائی سوئے ہوئے شعور کو ایک جھٹکا دیا، اسے جھنجھوڑ کر جگایا، اور یہیں سے اس کے ارتقاء کا ایک نیا، ایک بہت ڈائنامک سفر شروع ہوا۔ اب اگر دونوں حالتوں کا موازنہ کریں تو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ جنت میں شعور کیسا تھا؟ بالکل ابتدائی، نان ٹیسٹڈ اور بہت سادہ۔ لیکن زمین پر آ کے کیا ہوا؟ وہی شعور بیدار ہوا، اس میں ارتقاء شروع ہوا، اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ کمپلیکس یعنی پیچیدہ ہو گیا۔ زمین پر شعور کا یہ ارتقاء بھی بڑا منظم طریقے سے آگے بڑھا۔ شروعات میں تو انسان بس اپنی بقا کی جنگ میں لگا تھا، فوکس صرف بنیادی ضرورتوں پر تھا۔ پھر آہستہ آہستہ جب معاشرے بنے تو اسے یہ سیکھنا پڑا کہ اپنی خواہشات اور دوسروں کی ضرورتوں میں توازن کیسے قائم کیا جائے۔ اور پھر آخرکار سماجی، ثقافتی اور علمی تجربات نے اس ارتقاء کی رفتار کو کئی گنا تیز کر دیا۔ تو اب ہم ایک بہت اہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ شعور کے اس پورے ارتقائی سفر میں مذہب کا کیا کردار رہا ہے؟ اور یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ مذہب ایک 2 دھاری تلوار کی طرح ہے، ایک ایسی طاقتور قوت جو تعمیر بھی کر سکتی ہے، اور اگر غلط استعمال ہو تو تخریب بھی۔ یعنی ایک طرف تو مذہب شعور کی رہنمائی کر کے اسے بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے، لیکن دوسری طرف اگر اسے غلط سمجھا جائے یا غلط طریقے سے پیش کیا جائے تو یہی مذہب اس کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی بن سکتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں پہلو کیسے کام کرتے ہیں۔ پہلے مثبت کردار کی بات کرتے ہیں۔ مذہب کرتا کیا ہے؟ یہ ہمیں ایک اخلاقی اور ایتھیکل گائیڈنس دیتا ہے۔ یہ ہمیں اپنی خامیوں اور غلطیوں کا احساس دلاتا ہے تاکہ ہم خود کو بہتر بنا سکیں۔ یہ ایمان، عقل اور سمجھ بوجھ کے درمیان ایک توازن پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے بہتر فیصلے کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور ایک اعلیٰ اخلاقی کردار تشکیل پاتا ہے۔ لیکن اب سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ اگر مذہب کی غلط تشریح کی جائے، خاص طور پر ذاتی فائدے کے لیے، تو یہی مذہب شعور کے ارتقاء کو روک سکتا ہے۔ جب سوچ دقیانوسی ہو جائے تو جمود طاری ہو جاتا ہے، اور جب مذہب کو خوف پھیلانے یا لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ آزاد سوچ کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ تو اس ساری بحث کا نچوڑ یہ ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مذہب کا اصل مقصد اس کی روح، انسان کے شعور کو جگانا اور اسے ترقی دینا ہے، نہ کہ اس کی آزادی اور عقل پر تالے لگانا۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ سفر جنت سے شروع ہوا، زمین پر آگے بڑھا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بالکل بھی نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شعور کا یہ ارتقاء آج بھی
اسی لمحے ہر ایک کے اندر جاری و ساری ہے۔ بالکل، شعور کا ارتقاء ایک مسلسل، ایک آن گوئنگ پروسیس ہے۔ یہ کوئی منزل نہیں بلکہ ایک سفر ہے، ایک ایسا سفر جو تخلیق کے پہلے لمحے سے شروع ہوا تھا اور آج تک ہر انسان کے اندر ہر لمحہ جاری ہے۔ اور اس پورے تصور کو علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں کیا خوبصورتی سے سمویا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندہ سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ شعر دراصل ایک دعوت ہے اپنے شعور کو، اپنی خودی کو اس مقام تک لے جانے کی جہاں انسان اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے میں شریک ہو جائے۔ یہی تو ہے ذاتی ارتقاء کی معراج۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے اور اپنے لیے بھی، اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر ہمارے شعور کا اگلا پڑاؤ کیا ہے؟ اگلا سٹیج کیا ہوگا؟ اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ ہم سب اس ارتقائی سفر میں اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں تاکہ نہ صرف ہم خود بہتر ہوں بلکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکے۔